تو ریاست کی سطح پہ چیزیں بڑی مختلف ہوتی ہیں. اب یہاں پہ آپ کو نماز کا حکم نہیں ملے گا, روزے کا حکم نہیں ملے گا, اب یہاں پہ کچھ اور ہی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. ریاست کی سطح پہ سب سے پہلی بات یہ طے ہوتی ہے کہ جو ہے نا وہ اقتدار اعلیٰ کس کا ہے, عوام کا ہے, بادشاہ کا ہے, کسی اور کا ہے. پہلا مسئلہ ریاست کی سطح پہ یہ ہے کہ اقتدار اعلیٰ کس کا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے ریاست میں یونیفارمٹی کیسے لے کے آئیں. یہ ہوتا ہے نا یہ جو 14 اگست آپ مناتے ہیں, جھنڈیاں ہیں, یہ کس کے لیے ہوتے ہیں؟ تاکہ لوگ ایک نقطے پر کوئی ایک فوکل پوائنٹ ہو. یہ جھنڈا کس لیے ہوتا ہے؟ یہ قائد اعظم کی ٹوپی کس لیے ہوتی ہے؟ یہ کوئی ایک شخصیت کیوں ایسی بنائی جاتی ہے کہ جس کے ساتھ لوگوں کو جوڑا جاتا ہے؟ تو ایک اسلامی ریاست کے اندر وہ شخصیت کون سی ہوگی جس کے ساتھ لوگوں کا جذباتی تعلق ہو, اور اس تعلق کی وجہ سے لوگوں کے اندر یکسانیت, ایک جیسا کلچر آئے, لباس ایک جیسا ہو, قومی لباس, یہ ساری چیزوں کا تعین جس کے ذریعے سے ہو ریاست کی سطح پہ. دوسرا مسئلہ تو یہ کھڑا ہو جائے گا, پھر لوگوں میں اختلافات نہ پیدا ہوں, لوگ متحد رہیں, یک مشت رہیں, ایک مٹھی میں بنے رہیں. اس کے لیے کیا کیا اقدامات ہیں, کن چیزوں کو ختم کرنا ہے, کن چیزوں کو پروموٹ کرنا ہے تاکہ اتحاد اور اتفاق رہے. پھر یہ کہ بہرحال کوئی جاسوسی نہ ہو جائے, کوئی جو ہے نا کوئی دشمن کے ایجنٹ نہ گھسیں, ان کی تحقیق تفتیش کیسی کرنی ہے, جھگڑا ہو جائے تو نمٹانا کیسے ہے. تو یہ اچھا, پھر یہ کہ سٹیزن شپ, کون ریاست کا شہری ہوگا, یہ تو بڑا اہم مسئلہ ہے. جو ان حدود کے اندر رہے گا وہ ہوگا, یا کوئی نظریاتی بنیاد ہوگی شہریت کی, کیا بنیاد بنے گی. پھر اگر ریاست نظریاتی ہے تو بیرون ملک جسے کہتے ہیں انٹرنیشنل تعلقات کن بنیادوں پر استوار ہوں گے. کافروں کے ساتھ کوئی بنیاد ہے تعلق رکھنے کی؟ نہیں ہے. ریاست کی سطح پر آ کے پھر تو مسائل سارے یہ ہیں, اور آپ حیران ہوں گے. اور یہ جا کے آپ اس طرح اس کو ڈاکومنٹ کر کے تو جا کے کسی وکیل صاحب کے, وکیل بھی دو قسم کے ہوتے ہیں نا, ایک جو دیوانی فوجداری مقدمے لڑتے ہیں, ایک آئینی ماہرین ہوتے ہیں. وہ جو آئینی ماہرین اس کے سامنے جا کے رکھو کہ یار یہ ایک صورت ہے قرآن مجید کی, اس میں یہ رہنمائیاں آئی ہیں, یہ ساری ریاست کی سطح کے یہ ایشوز ہیں جن کو حل کر رہی ہیں. یعنی آپ اگر اسے اس طرح دیکھیں گے, ویسے آپ اپنے اس مذہبی نقطہ نظر سے دیکھیں, غیبت نہ کرو, تجسس نہ کرو, وہ جو ہے نا کسی کو نام برے نہ رکھو, لیکن جب آپ اس پورے سیناریو میں اسے جوڑ کے دیکھیں گے تو یہ بہت ہائی لیول کی باتیں ہیں کہ جو ہمارے سامنے آ جائیں گی. اب اس میں جو پہلی آیت ہے وہ کس چیز سے بحث کرتی ہے کہ اسلامی ریاست میں اقتدار اعلیٰ کس کا ہوگا, قانون سازی کس اصول پر ہوگی. تو پہلی بات یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا ہے. جس کا مطلب ہے کہ ایک اسلامی ریاست میں اقتدار اعلیٰ کی حیثیت اللہ کی ہوگی اور اللہ کو حاصل ہوگا.